نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کی تو نے ہمیں تعلیم دی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیے تو فرمایا قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں۔ وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے وہ سب جانتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو پہلا جز جو ہمارا شروع ہوا ہے، اس میں 30 سے لے کے 33 تک اس کی میں نے تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا، جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں جس میں حکمت اور مصلحت تھی، مشورے کی حاجت سے تو حق تعالیٰ جو ہے بالا اور برتر ہے۔ غرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما دیا کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا، اپنے احکام شریعت کے جتنے بھی نفاذ اس کے اجراء ہے اس کے سپرد کر دوں گا۔ کہنے لگا کیا آپ
پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور اس میں خون ریزیا کر دیں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض تھی، نہ اپنے استحقاق جتانے کے لیے تھی، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی، اس میں نیک اور بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کر دیں گے، اس لیے نیاز مندانہ بڑے آجزانہ عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جو ملائکہ گروہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جبکہ اس نئی مخلوق میں بھی احتمال ہے وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہو جائیں گے۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانے ہے، روکنے والی ہے، ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ احکام اور انتظام جب وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی بھی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصود تم فرما برداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا، اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کام کے لیے موضوع وہ مخلوق ہو سکتی ہے جس میں شر اور فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں عنصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرما دی۔ آگے اس حکمت الہی کو مزید واضح اس طرح کیا گیا کہ نیابت خداوندی کے لیے خاص علم کی ضرورت ہی وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ علم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اور ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور آثار، سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی ماں ان کے آثار خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس قول میں اگر سچے ہو تو پھر خلافت عرضی کا کام اچھا انجام دے سکو گے۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کا ظاہر فرما دیا اور ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیت یا روایت سے ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم اسما کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے سب نے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا، اور فرشتوں کی طبیعت میں وہ یہ نہیں اٹھا سکے علم کو، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، مگر ہم کو ہی علم نہیں، مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا، اسی قدر علم اور فہم اس کو عطا فرما دیا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا وہ اس کام سے عاجز ہیں جو نائب کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکارا فرما دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی کہ ان کے اپوزٹ کھڑا کر دیا کہ اب آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اسماء یعنی حالات اور خواص کے، جب آدم علیہ السلام نے سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں، سو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا، بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو اور جس کے دل میں رکھتے ہو۔ اگر ہم اس آیت کریمہ جو ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر جو ہے ایک خلاصہ جو ابھی پڑھا، اس کی اگر پچھلی آیات سے اگر ربط کو ہم سمجھتے ہیں، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کیا
ربط آیات کے حوالے سے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ اس آیت سے آخر تک 10 آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا، کیونکہ نعمت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جو ہوتی ہے محسوس کرنے والی، جیسے کھانا پینا، مال دولت، مکان جائیداد، دوسری ہوتی ہے مانوی، جس سے جیسے عزت اور آبرو، مسرت، علم۔ پچھلی آیات میں یعنی جو تھی محسوس کرنے والی اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 آیتوں میں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دے دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ تو خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تخلیق کے آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جن میں اشارہ یہ تھا کہ اب اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ فرشتوں کو یہ ایک اس پہ وہ تھا کہ یہ کیا اس میں حکمت ہو سکتی ہے، اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں، نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن ہی نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت عرضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح، مقام علم میں آدم کو کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، کہ بتلا دیا کہ خلافت عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے مکمل جو خواص اور آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتے جو ہیں اس کی جو ہے سعادت نہیں رکھ سکتے، اس کا نہیں بوجھ اٹھا سکتے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کی اطلاع دینا پیش نظر تھا؟ اگر اس تھوڑی سی سوال کے جواب کو تھوڑا مختصر اگر ہم پڑھیں تو یہاں حقیقت میں یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں، نہ ان کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورے کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ یہاں بات ظاہر ہے کہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کا سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان بھی نہ ہو، اس لیے دوسرے عقلاً اور اہل دانے سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام نسلوں میں رائج ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر اور باطن ہر چیز ان کے علم اور بصر کے سامنے برابر ہے، ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لیں۔ یہاں تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے، لن تجعل لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ من نم ولا عالم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم پیدا نہ فرمائیں گے۔ حضرت حق یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور عالم ہوگی، اور جس کو اپنی خلافت اور نیابت کا جو ہے خلت عطا کیا جائے گا۔
اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم اور بصیرت کے مطابق ایک بہت ہی آزادہ طریقے کے ساتھ رائے کا اظہار کیا۔ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں، اس میں تو شر اور فساد کا مادہ بھی ہے۔ وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن اور امان کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا۔ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر فساد کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے، اور وہ خطاؤں سے معصوم ہیں، اور ہر وقت آپ کی تسبیح، حمد، تقدیس کرتے ہیں۔ اس سے ان کا ایک فخر نہیں تھا، اپنا تفاخر بیان مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس میں تو تین قوتیں ہیں۔ اس قوتوں میں قوت شہوانیہ ہے، قوت غضبیہ ہے، اور قوت عقلیہ۔ پہلی قوتوں کے لحاظ سے وہ فتنہ اور فساد کرے گا، اور ان دو قوتوں کے اعتبار سے تو اس کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اور رہی قوت عقلیہ، وہ فرشتوں کو بھی حاصل ہے۔ ان کو اس لیے ترجیح ہے کہ ان میں شہوت اور غضب نہیں ہے، جو فتنہ اور فساد کے جو ہے موجب ہو۔ تو پھر کیا حکمت ہے اس میں حکمت یہ تھی کہ شہوت کو جب یعنی کہ اعتدال میں رکھا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ قابل تعریف صفت، جس کو کہتے ہیں عفت۔ اور غضب کو جب اعتدال میں رکھا جائے یعنی غصے کو، تو وہ قابل ستائش، جو اس کی وصف ہے، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ اور جب ان دو قابل تعریف وصفوں کے ساتھ قوت عقلیہ بھی ہو، تو ان قوتوں کے حامل اس سے یقیناً افضل ہے۔ تو صرف قوت عقلیہ کا حامل ہو، اور اسی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قول میں ایک اجمالی اشارہ فرما دیا، بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اگر یہ سوال ہو کہ بنو آدم میں نیک اور صالح افراد کم ہیں اور شریر اور فاسق زیادہ ہیں، اس وجہ سے بنو آدم کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اور صالح افراد میں کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ اور فاسق اور فاجر افراد اگرچہ زیادہ بھی ہوں، لیکن نیک اور صالح افراد کی خیر کی عظمت اور شرف کے مقابلے میں ان کا شر کیا ہے؟ خود بے خود قلیل ہو جاتا ہے، اور شر قلیل کی وجہ سے خیر کثیر کو ترک نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جن میں خیر غالب ہے، ان کو پیدا کیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی بیان کی، اور ظاہر فرما دیا کہ خلیفہ بننے کے اہل حضرت آدم ہی ہیں، نہ کہ فرشتے۔ اگر ہم اس میں ایک ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ علامہ بیداوی لکھتے ہیں، ملائکہ کا لفظ ملاک کی جمع ہے۔ یہاں یہ ایکچولی الوقح سے بنا ہے، جس کا معنی ہے رسالت، پیغام پہنچانا۔ ملائکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ ان میں سے بعض حقیقتاً رسول ہیں، بعض جو فرشتے خود ان کے لیے رسول ہیں، ان کی حقیقت میں عقلاً کا جو ہے اختلاف ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جوہر ہیں، اور جو قائم بذات ہی ہیں۔ اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس میں یہ اجسام لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں میں متشکل ہونے پر قادر ہیں، کیونکہ انبیاء کرام ان کو اسی طرح دیکھتے تھے۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ ان فرشتوں کو علیین اور ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی ایک اس کے نظام ہوتے ہیں، تکوینی نظام یعنی کہ تشکیل دینے والے، اس کی تدبیر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کہ کسی بھی برخلاف کوئی نافرمانی بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے
وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر اگر 31 کو اگر ہم پڑھیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام جب سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرما دیا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو سب سے پہلے تو آدم کے لفظی تحقیق کو ذرا سمجھتے ہیں کہ آدم اسم علم ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو حافظ جلال الدین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہا گیا کہ ان کو زمین کی سطح سے بنایا گیا جو سرخ سفید اور سیاہ مٹی سے، اسی طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، سرخ سفید اور سیاہ، پاک اور نجس۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عدیم ارض سے پیدا کیا، جو کہ سرخ سفید اور سیاہ مٹی سے۔ رشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعہ کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص اور آثار، جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں جو ہے ودیت کی گئی تھی۔ فرشتوں کی فطرت اور جبلت اس کے مناسب نہیں تھی، سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے۔ دنیا کی نافع اور نقصان دہ چیزیں اور اس میں جو خواص اور آثار ہر جاندار، ہر قوم کے مزاج اور جو طبیعتیں ہیں، ان کے آثار، ان سب چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت جو ہے ملائکہ میں نہیں تھی۔ فرشتہ کہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسیانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور کسی چیز کے کاٹنے سے، جیسے سانپ، کوئی بھی زہریلی چیز میں، اس میں بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص اور آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھلایا جا سکتا تھا، اور انہی کو سکھلایا گیا۔ قرآن پاک قرآن پاک کی کسی تصریح یا اشارے سے ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی۔ اس لیے ہو سکتا ہے تعلیم سب کے لیے عام ہے، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، ان کی فطرت میں تھا، وہ سیکھ گئے، اور فرشتوں کی فطرت میں نہیں تھا، وہ نہ سیکھ سکے۔ اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس ہی عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ہی ان چیزوں کا علم ابتدائی جو ہے ان کے اندر موجود تھی۔ جیسے کہ ایک اگزامپل دیکھیں کہ جب بچہ ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ بھی جیسے تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا، فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا؟ کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت اور فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے، بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسما اور ان کے خواص اور آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا۔ پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا، کیونکہ تم اپنے اس خیال میں سچے ہو اور کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم اور افضل پیدا نہیں ہوگی۔ زمین کی خلافت اور نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں۔ ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محکوم رعایا کے مزاج اور طباع سے، ان کی طبیعت اور ان کے خواص آثار سے پورا واقف ہو، جو حضرت آدم علیہ السلام کی
फितरत में मौजूद थी। इसके बगैर वो इन पर अदल इंसाफ के साथ हुक्मरानी नहीं कर सकता। जो शख्स ये नहीं जानता कि भूख से कैसी और कितनी तकलीफ होती है, अगर उसकी अदालत में कोई दावा किसी को भूखा रखने के मुतालिक पेश हो, तो उसका फैसला कैसे करेगा और किस तरह करेगा। गर्ज इसी वाक़े से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये बतला दिया कि ज़मीन की नियाबत के लिए मासूम होने को देखना नहीं, बल्कि उसको देखना है जो कि हक और बातिल की बातों का वो समझ सकें, जो जमीन की चीजों से पूरा वाकिफ हो और उनके इस्तेमाल के तरीकों को, उनके समरात को जानता हो। अगर तुम्हारा ये ख्याल सही है कि फरिश्ते इस खिदमत के लिए ज्यादा मौजू हैं, तो इन चीजों के नाम और खवास बता दो। फरिश्तों का इजहार राय चूंकि किसी इतराज या फख्र और गरूर या अपना इस्तेहकाक जताने के लिए नहीं था, बल्कि महज अपने ख्याल का इजहार एक नियाजमंद, जैसे एक खादिम होता है, एक आजिज होता है, खिदमत करने के लिए किया था। तो इसीलिए फौरन बोल उठे, सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक हैं आप, हमको इल्म नहीं मगर वही जो आपने अता फरमाया। बेशक आप बड़े इल्म और हिकमत वाले हैं, जिसका हासिल अपने ख्याल से रजू और उसका इकरार था। ज्यादा आलम और अफदल मखलूक भी मौजूद है, लेकिन जमीन की नियाबत के लिए वही मौजू हैं। दूसरा सवाल इस जगह यह है कि फरिश्तों को इसको कैसे खबर हुई कि इंसान खून रेजी करेगा। क्या उन्हें इल्म गैब था या महज उन्होंने ये समझा। इसका जवाब जमहूर मुहक्किकीन के नज़दीक ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ही इनको इंसान के हालात और उसके होने वाले मामलात में बतला दिए थे। जैसा कि बाज़ आसार में है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा ज़मीन बनाने का जिक्र फरमाया, तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला ही से इस खलीफा हाल दरियाफ्त किया। अल्लाह सुब्हाना ताला ही ने इनको बतला दिया। ये इससे फरिश्तों को ताजुब हुआ, जब इंसान का ये हाल है कि वो फसाद खून रेजी भी करेगा, तो इसको नियाबत ज़मीन के लिए मुंतखब फरमाना किस हिकमत पर मबनी है। इसी का एक जवाब अल्लाह सुब्हाना की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम के इल्मी तबफ़ुक का इजहार फरमा कर दिया गया, और फसाद खून रेजी से तो जो शुबा उसके इस्तेकाक नियाबत पर किया गया, कि इसका जवाब इन्नी आलमु मा ला तालमून में अजमालन दे दिया गया, जिसमें इशारा है कि जिस चीज को तुम नियाबत और खिलाफत के मुनाफी समझ रहे हो, दर हकीकत वही इसी की अहलियत का बड़ा सबब है। उसके बाद जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का ही ये मंशा यही है कि मंशा इलाही यही है कि जिस तरह उसने एक ऐसी मुकद्दस मासूम मखलूक फरिश्ते पैदा कर दिए जिससे किसी गुनाह खता का सदूर ही नहीं हो सकता, जिस तरह इसने शयातीन पैदा कर दिए जिनमें नेकी और भलाई की सलाहियत ही नहीं है, इसी तरह एक ऐसी मखलूक भी पैदा करना एक अल्लाह सुब्हाना ताला की मंशा खुदाबंदी है, जिसमें खैर और शर, नेकी और बदी का मखलूत मजमुआ है, और जिसमें खैर और शर के दोनों जज्बात होंगे, और जज्बात शर को मगलूब करके खैर के मैदान में आगे बढ़े और रजाए खुदाबंदी का क्या है, उसी का उम्मीदवार हासिल हो जाए, खिल्लत हासिल करे। तो यहाँ अमाम बहीकी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसको गीली मिट्टी कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया हत्ता कि स्याह एक गारा हो गई। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इससे आदम का पुतला बनाया और इनकी सूरत बनाई, फिर उसको छोड़ दिया हत्ता कि वो खुश्क होकर बजने वाली मिट्टी की तरह हो गया। इब्लीस इस पुत्ते के पास से गुजर कर कहता था, ये किसी अम्र अजीम के लिए बनाया गया है, यानी कि बहुत बड़े मकसद के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस पुतले में अपनी पसंदीदा रूह फूंक दी। इस रूह का असर सबसे पहले उनकी आंखों, उनकी नथनों में जाहिर हुआ, इनको छींक आई और अल्लाह ताला ने इनको अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्का किया। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकुल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, इस जमात के पास जाओ और इनसे बात करो, देखो ये क्या कहते हैं। हज़रत आदम
इन फरिश्तों के पास गए और कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए। अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने उन्होंने क्या कहा? हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खूब जानते हैं, उनको इल्म है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद के सलाम करने का तरीका है। अमाम अहमद, अमाम बुखारी और अमाम मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा किया तो उनका जो कद था, उनका तोल 60 ज़रा था। और फरमाया, जाओ फरिश्तों की इस जमात को सलाम करो, सुनो वो क्या जवाब देते हैं। फिर उन्होंने, यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा की तालीम का बयान। अगर ये सवाल किया जाए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम अल्लाह ताला की तालीम देने की वजह से बताए, और अगर अगर फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए जाते तो वो भी इन चीज़ों के नाम बता देते। इसका इसका जवाब, जो कि हमने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह समझा, कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खमीर, मुख्तलिफ अज्जा और एक मुख्तलिफ मुतज़ाद कुव्वतों को मिलाकर बनाया था। इस वजह से जो माकुलात हैं, यानी कि अक्ले, महसूसात, मुतखय्यलात और अदराक की सलाहियत रखते थे, और फरिश्तों में तो ये सलाहियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो भी अशिया के हकाइक, खवास, अस्मा, अलूम, कवायद और मुख्तलिफ सनतों के कवानीन तालीम फरमा दिए, और फिर फरिश्तों को आजिज करने और अहलियत खलाफत से उनके आजी को जाहिर करने के लिए उनको हुक्म दे दिया कि इन चीज़ों को नाम बता दो, अगर तुम इस दावा में सच्चे हो। मासूम होने की वजह से सिर्फ तुम खिलाफत के अहल हो। हर चंद के फरिश्ते ही ने सरातन ये दावा नहीं किया था, लेकिन इनके कलाम से ये उम्मीदवार होता था। इस हवाले से जैसे फरमा दिया, व आलम मा काल अलम अकुल्लकुम इन्नी आलम गैब समावाति वल अर्द व आलम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। तो फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ही आसमान और जमीनों का गैब जानने वाला हूँ? जिसको तुम जाहिर करते हो, जिसको तुम छुपाते थे, वो सब जानता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।